ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تزول قدم ابن آدم يوم القيامة من عند ربه حتى يسأل عن خمس: عن حياته فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وماذا عمل بما علم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے بھائی، میں نے ایک حدیث پڑھی ہے. وہ حدیث نبی کریم علیہ السلام کا ارشاد، آپ کا فرمانا، آپ نے مجھے اور آپ کو اور قیامت تک اپنی امت کو خبردار کیا ہے، اور فرمایا کہ کل قیامت کے دن کسی آدمی کا قدم اللہ کے سامنے سے آگے بڑھ نہیں سکتا یہاں تک کہ اللہ اس سے 5 سوال نہ کر دے اور اس 5 سوالوں کا جواب دے. کوئی مرد ہو، عورت ہو، غریب ہو، مالدار ہو، بادشاہ ہو، پرجا ہو، راجا ہو، جو بھی ہو، ہر ایک آدمی سے سوال ہوگا. اللہ کا نبی فرماتا ہے 5 سوال ہوں گے، اور ہر آدمی کو ان کا جواب دینا پڑے گا. 5 ہی نہیں، خدا جانے کتنے سوال. 5 موٹی موٹی باتیں بتائیں. سب سے پہلا سوال: ہم نے تمہیں زندگی جیون دیا تھا، ہمارا دیا ہوا جیون تھا، ہم نے زندگی دی تھی. ہم چاہتے ماں کے پیٹ میں مان دیتے، چاہتے پیدا ہی نہ کرتے، لیکن ہم نے تمہیں زندگی دی، ماں کے پیٹ سے پیدا کیا، اور تم کو 50 سال، 70 سال، 80 سال، 100 سال، 150 سال ہم نے زندگی دی. ہمیں یہ بتاؤ کہ ہماری دیے ہوئے جیون کو کہاں لگایا. یہ ایک سوال نہیں ہوگا. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پانی اور گرمی کے دوپہر میں کھجور درخت سے توڑ کر لا کے رکھ دیے. آپ نے پانی پیا، کھجور کھائی. فرمایا، قرآن میں آیا ہے ثم لتسألن یومئذ عن النعیم. اللہ کی نعمتوں کے بارے میں تم سے پوچھا جائے گا. یہ پانی اور کھجور کے بارے میں کیا مطلب؟ پانی پیا تھا، ہمارا شکر ادا کیا. کھجور کھائی تھی، ہمارا شکر ادا کیا تھا.
یہ آنکھ 80 سال میری عمر 82 سال ہے، یہ آنکھ کام کر رہی ہے۔ اللہ کا شکر یہ صبح سے شام تک ایک ایک لمحے میں ادا کرنا چاہیے۔ کہاں ادا کرتا؟ کون ادا کرتا؟ زبان میں بولنے کی طاقت، کان میں سننے کی طاقت۔ قرآن کہتا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا۔ اگر تم چاہو کہ اللہ نے جو نعمتیں دی ہیں ان کو گنو، اللہ اپنے بندے سے گن نہیں کرتا۔ شکر کہاں سے ادا کرو؟ ایک لقمہ بھی اگر اللہ دے دیتا ہے، ان فقیروں کو دیکھو جو صبح سے شام تک بیمار، مطلب یہ ہے کہ ہماری دی ہوئی زندگی کے اندر رات کو سوتے ہوئے نیند پر، صبح کو اٹھتے ہوئے ہاتھ پیر آنکھ ناک کان سب کام کر رہے ہیں، بازار جا کر کما کر کے لائے ہو، کمانے پر خیر و عافیت کے ساتھ زندگی گزر رہی ہے، عزت و آبرو کے ساتھ۔ کتنی نعمتیں، ہر نعمت پر ہمارا شکر ادا کیا یا نہیں کیا؟ آج ہمیں یہ مطلب ہے کہ اللہ حساب لے گا۔ ہم نے کھانا دیا تھا، ہم نے پانی دیا تھا، ہم نے چلنے پھرنے کے لیے سواریاں دی تھی، ہم نے رہنے کے لیے مکان دیا تھا، تمہارا کمایا ہوا کچھ نہیں تھا۔ اگر تم نے عقل سے کمایا تو عقل ہم نے دی، پاگل بنا دیتے۔ کتنی دنیا میں پاگل رہتے ہیں، کیا بتایا؟ اگر زبان میں طاقت دی تھی اس سے کمایا، ہاتھ میں طاقت دی تھی اس سے کمایا، پیر میں طاقت دی تھی اس سے کمایا، ہمارا دیا ہوا تھا، تمہارا اپنا کیا تھا؟ ماں کے پیٹ میں ہم اندھا بنا دیتے، گونگا بنا دیتے، پاگل بنا دیتے، کہاں سے کماتے؟ جو بینک میں رکھا ہوا ہے، جو گھر میں بھرا ہوا ہے، جو کھاتے ہو جیسا چاہتے ہو، کھاتے ہو جیسا چاہتے ہو، پھر تو ہماری دی ہوئی نعمت ہے۔ ہم پوچھیں گے کتنا شکر ادا کیا؟ ایک سوال چلو ہو گیا، کیا دیا جواب، کیا نہیں دیا۔ دوسرا سوال پوچھا جائے گا، اس پورے جیون کے اندر سب سے بہترین وقت جوانی کا تھا، جب تو اپنی آنکھ سے جنازے اٹھتے ہوئے دیکھتا تھا، اپنی آنکھ سے قبر کے اندر دفن کرتے تھے۔ ہمیں بتا، کبھی تجھے اپنی موت کی یاد آئے گی؟ مطلب ہے کہ مومن کو یہ چاہیے کہ جب دیکھے موت تو اللہ سے دعا کرے، اے اللہ مجھے حسن خاتمہ عطا کر، اچھی موت دیجیے گا۔ اپنی موت کو یاد کریں، اپنی ماں کو کاندھے پر لے گیا تھا، باپ کے جنازے کو اٹھا کر لے گیا تھا، یہ سمجھتا ہے کہ تجھے کو تو موت نہیں آئے گی۔ سب سے بہترین زمانہ جوانی کا زمانہ ہے، آدمی کو موت یاد ہی نہیں ہے۔ ہمیں بتا کہ جب تو جوان تھا اس کا مطلب ہے
تیری ہر شکتی اور طاقت جوان تھی، تیرا دماغ جوان تھا، تیرا دل جوان تھا، تیرے ہاتھ پیر جوان تھے، تو تجھے کبھی یہ یاد رہتا کہ کس نے دیا ہے، کبھی تم نے اس کا فکر ادا کیا؟ ماں کے پیٹ سے جوان پیدا نہیں ہوتا، ماں کے پیٹ سے تو ایسا پیدا ہوا تھا اگر یہ انگلی گردن پر رکھتے تھے تو جان نکل گئی، اور جوان ہے تو پہاڑ سے ٹکرانے کو نہیں چاہتا ہے۔ آدمی کو آدمی نہیں سمجھتا، جوانی ہم نے دی تھی۔ اللہ کی دی ہوئی ہر نعمت کے بارے میں یہ سوال ہوگا کہ بتا ہماری دی ہوئی نعمت کی قدر کتنی؟ یہ ہے قرآن کی آیت ثم لتسألن یومئذ عن النعیم۔ عربی جاننے والے جانتے ہیں کہ قرآن تعبیر لتسألن، لام تاکید شروع میں، نون تاکید آخر میں، ترجمہ ہوگا پھر ضرور بالضرور تم سے نعمتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ ہو نہیں سکتا کہ قیامت آئے اور تم سے اللہ اپنی دی ہوئی نعمتوں کے بارے میں نہ پوچھے۔ یہ ہے اس آیت کا ترجمہ۔ اور نعمتیں کتنی ہیں؟ 2-4 ہیں، 10-20 ہیں، 1000-10,000 ہیں؟ نہیں، اللہ کہتا ہے اگر اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو گننا چاہو مر جاؤ گے، گن نہیں پاؤ گے۔ اللہ کا شکر ادا کرو۔ ہم اگر نہیں کریں گے موت کب آتی ہے؟ آمد ہوئی۔ کون ہے جو ہمیں جلدی اٹھا لے گا؟ ارے جب انبیاء کے سردار، اللہ کے سب سے بڑے محبوب، ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے، وہ کون ہے دنیا میں جو رہے گا؟ جائے گا تو اللہ کے دربار میں سوال کیا جائے گا۔ اللہ کا نبی فرما رہا ہے اس کی کہی ہوئی ہر بات سچ ہے، ہماری کھوپڑی میں آئے نہ آئے، ہمارا ایمان ہے کہ وہ جو کہتے ہیں سچ ہے، جو کرتے ہیں حق کرتے ہیں، اللہ کے حکم سے کرتے ہیں، اللہ کے حکم سے کہتے ہیں۔ نبی کا مطلب یہ ہے۔ یہ 2 سوال کی زندگی کے بارے میں، 2 سوال اور بتاتے ہیں، ان پر غور کرو۔ 2 سوال زندگی کے بارے میں ہوئے، موت کے بارے میں ہوئے، نعمتوں کے بارے میں ہوئے، اب 2 سوال اور ہونے ہیں۔ فرماتے ہیں تیسرا سوال ہوگا عن مالہ من این اکتسبہ، اور دوسرا ہے وفیما انفقہ۔ اپنی پوری زندگی میں بتا کہاں کہاں سے کمایا تھا، کتنا کمایا تھا، کس طرح کمایا تھا، حلال کمایا تھا، حرام کمایا تھا۔ کون ہے دنیا میں جو کماتا نہیں ہے؟ کوئی ہے جو بغیر کمائے رہے؟ وہ فقیر جو سڑک پر بیٹھا ہوا مانگ رہا ہے وہ بھی کما رہا ہے، وہ دولت مند جو روزانہ فیکٹری جا کے چلاتا ہے اور
شام تک لاکھوں روپیہ کروڑوں کماتا، وہ بھی چلا رہا ہے۔ وہ جو صبح کو دکان جا کر کے کھولتا ہے اور شام تک تجوری بھر کر کے لاتا ہے، وہ بھی کما رہا ہے۔ دنیا میں کون ہے جو کماتا نہیں؟ اللہ اپنے ہر بندے سے پوچھے گا کہ مجھے بتا کہاں کہاں سے کمایا، حلال کمایا حرام کمایا۔ آدمی کو یاد نہیں ہے مگر یہ فرشتے دکھائیں۔ فائل تیار ہے، کیا کمایا، کہاں سے کمایا، حلال کمایا یہ لکھتا ہے، حرام کمایا یہ لکھتا ہے۔ چلو ہو گئی بات پوری، جواب دے دیا۔ آج تو دماغ ہمارا بڑھاپے میں بوڑھا ہو جاتا ہے، ہمیں یاد نہیں رہتا۔ یہ جو فائل ہے ہر آدمی کے سامنے ہوگی، اس کے سامنے کھول کر رکھ دی جائے گی۔ قرآن کہتا ہے آدمی اس فائل کو دیکھے گا، کتاب کو، اور کہے گا ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها۔ ارے میری ساری زندگی کا بڑے سے بڑا کام اور چھوٹے سے چھوٹا کام یہ کیسی کتاب ہے، ہر چیز اس کتاب کے اندر دیکھے گا، پڑھے گا۔ یہ فائل جب قبر میں گیا تھا تب اس کے ساتھ قبر میں ہوئی۔ جتنے دن قبر میں رہا، 1000 سال، 10,000 سال، قبر میں اس کے ساتھ یہ فائل ہے۔ جب اٹھے گا تو یہ فائل اس کی گردن میں پڑی ہوئی ہوگی۔ قرآن کہتا ہے وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنشُورًا۔ اقرأ کتابک کفیٰ بنفسک اليوم علیک حسیبا۔ ہر آدمی اٹھے گا تو اس کا طائر نامہ اعمال اس کے گردن میں کھلی ہوئی کتاب کی طرح پڑا ہوا۔ قبر سے اٹھ کر میدان معاشر کی طرف دنیا چل رہی ہوگی اور گردن کے اندر کتاب ہوگی۔ اللہ فرمائیں گے اقرأ کتابک، اپنی کتاب کو پڑھتا چل۔ کسی کو سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے، بعض روایات سے پتہ چلتا ہے آج دنیا میں بے پڑھا لکھا آدمی وہاں قبر سے اٹھے گا تو پڑھا لکھا ہو جائے گا۔ اللہ کی قدرت ہے، ایک جب چاہتا ہے اللہ کچھ کرنا کن فیکون۔ وہ جاہل جسے آج کچھ پتا نہیں، الف نہیں جانتا، بے نہیں جانتا، قبر سے اٹھے گا اپنے نام اعمال کو پڑھتا چل جائے گا۔ ہمیں بتا اپنی زندگی میں کہاں کہاں سے کمایا، مطلب کیا ہے؟ حلال کمایا حرام کمایا، اتنا کمایا کبھی اللہ کا شکر ادا کیا ہمارے لیے؟ کس نے دیا تھا؟ کون تھا دینے والا؟ کمانے کی صلاحیت کس نے دی؟ ہم نے دی۔ کبھی یاد آئے ہم
کبھی یہ خیال ہوا کہ حساب آئے گا موت کے بعد اور ہمیں ایک ایک پائی کا حساب دینا ہوگا کہاں کہاں سے؟ یہ تیسرا سوال ہے۔ چوتھا سوال، اچھا کہاں کہاں سے کمایا زندگی میں، 50 سال میں، 80 سال میں، 100 سال میں کمایا، اب یہ بتا کہاں کہاں خرچ کیا؟ ایک پیسہ خرچ کیا، ایک روپیہ خرچ کیا، ایک رینڈ خرچ کیا، ایک ڈالر خرچ کیا، کہاں کہاں خرچ کیا؟ وہی مسئلہ ہے۔ حلال کمایا، حرام کمایا، بتا حلال خرچ کیا، حرام خرچ کیا؟ حلال کا مطلب کیا ہے؟ حلال کا مطلب ہے ہم نے دیا تھا ہماری رضا کے لیے خرچ کیا یا نام و نمود کے لیے خرچ کیا، دکھاوے کے لیے خرچ کیا؟ یہ جائز ہے نہ جائز؟ آدمی دولت لٹا دے اللہ کی رضا کے لیے، حلال ہے۔ آدمی دولت لٹا دے نام و نمود کے لیے، شادی بیاہ میں دنیا کھا لے پھر واہ 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 شادی کرے تو ایسا کرے۔ ہم نے دی تھی دولت، ہماری دولت کو اگر ہماری رضا کے لیے دے رہا ہے، بتا اگر ہماری دی ہوئی دولت کو اپنے نام و نمود کے لیے دے رہا ہے، آج ہم سوال کریں گے دیا تھا ہم نے اور شہرت نام و نمود دوسروں سے، کون ہوگا نہیں دے رہا ہے؟ ذرا غور تو کر، وہ فقیر جو صبح سے شام تک بھیک مانگ رہا ہے، تو اور وہ دونوں ماں کے پیٹ سے خالی ہاتھ پیدا ہو، یہ ہمارا احسان تھا جو کروڑوں کا مالک بنا دیا اور وہ فقیر بھیک مانگ رہا ہے۔ تو کون سے ماں کے پیٹ سے لے کر کے آیا تھا؟ دیا ہوا ہمارا اور کماتے ہوئے اور خرچ کرتے ہوئے ہم کبھی یاد نہیں آئے؟ ہمیں آج اس کا احساس ہو۔ یہ دو سوال پوری زندگی کے بارے میں ہیں، دو سوال پوری زندگی میں کمانے کے بارے میں ہیں۔ مطلب ہے کہ کما رہا ہے جہاں سے یہ دیکھ کہ جو کما رہا ہوں 1 کروڑ ہے، 1 لاکھ ہے، 1000 ہے، 1 پائی ہے، اللہ کو ظالم خرچ کر رہا ہے تو بھی یہ سمجھ کر خرچ کر کہ اللہ نے دیا تھا خرچ کر رہا ہوں، اللہ کو حساب دینا۔ کمائی کرنے کی کوئی منع ہی نہیں ہے، چاہے جتنا ہو۔ اسلام ایسا مذہب نہیں کہ کمانے کی ممانعت نہیں، چاہے جتنا کماؤ۔ اللہ کے نبی تھے، صحابہ نے بڑے بڑے دولت مند لوگ تھے، حضرت عثمان غنی بڑے دولت مند، عبدالرحمن بن عوف بڑے کاروباری آدمی، امیر شاہ دولت مند آدمی، انصار بڑے بڑے باغات کے مالک تھے۔ اسلام نے کمانے اور دولت کو حاصل کرنے کی منائی نہیں کی کہ سب ہو۔ اللہ کے نبی نے فرمایا
لا بأس بالغنا لمن اتقى، مالداری کے اندر کوئی حرج نہیں، شرط ایک ہی ہے تقوی کو اختیار کر کے کما۔ کیا مطلب ہے؟ اللہ کی پکڑ سے ڈر اور کما چاہے جتنا کما، کوئی ممانعت نہیں، مگر آدمی اندھا اور بہرا ہو کر کے کمائے، حلال ہو تو حرام ہو تو، اور اندھا بہرا ہو کر کے خرچ کرے، حلال میں خرچ کر رہا ہے تب حرام میں خرچ کر رہا ہے، کل اللہ کے دربار میں حساب دینا ہوگا۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ نعمت اللہ نے دی اور وہ حساب نہیں۔ يحسب الإنسان أن يترك سدى، کیا آدمی یہ خیال کرتا ہے کہ کل قیامت کے دن خالی چھوڑ دیا جائے گا؟ نہیں نہیں نہیں، ایک ایک کن کا حساب دیتے ہیں۔ میرے بھائی، ہر آدمی کو سمجھنا ہے، 5 سوال تھے، 4 تو میں نے بتائے، اور 5واں سوال ہے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا وَمَاذَا عَمِلَ بِمَا عَلِمَ، کہ تو نے پڑھا تھا، جو تو جانتا تھا، یہ جائز ہے، یہ ناجائز ہے، یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، اس سے اللہ راضی ہوتا ہے، اس سے ناراض ہوتا ہے، یہ بتا تو نے اس کے اوپر عمل کیا۔ یہ مولانا لوگوں کے لیے جنہوں نے قرآن کو پڑھا ہے، حدیث کو پڑھا ہے، ان کے لیے بڑی عبرت کی۔ میرے بھائی، ساری دنیا کماتی ہے، ساری دنیا کھاتی ہے، ساری دنیا کرتی رہتی ہے۔ یہ حدیث اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہر امتی کی آنکھیں کھلوائی، اپنی زندگی چاہے جتنا کما مگر آنکھیں کھول کر کما۔ یہ جان تو سمجھتا ہے کہ میں نے کمایا ہے، تم نے نہیں کمایا ہے، اللہ نے تجھے صلاحیت دی تھی، اس کی دی ہوئی صلاحیت سے کما، مگر اللہ کو حاضر و ناظر سمجھ کر تب قیامت کے دن حساب ہوگا۔ کوئی بچ نہیں سکتا اللہ سے، مگر ایسے ایسے پہلوان ہوں گے۔ قرآن سے پتہ چلتا ہے اللہ کہے گا کیا ہے؟ کہے گا اے اللہ، میں نے تو اپنی ساری زندگی تیرے کہنے کے مطابق چلا دیا، میں نے نہ حرام کمایا نہ حرام خرچ کیا۔ اللہ فرمائیں گے اور یہ جو ہمارے فرشتوں نے فائل بنائی ہے اور تیرا ایک ایک کام اس میں لکھا ہوا، کہے گا اللہ میاں اس پر تو کسی کے میرے دستخط بھی نہیں، کس نے بنا دی میں تجھے اثر نہیں۔ اللہ فرمائے گا یہ تو فرشتوں نے بنائی ہے، کہے گا اے اللہ فرشتوں سے تو میری ہمیشہ کی لڑائی ہے، میری فائل آپ نے فرشتوں سے کیا کی؟ کہے گا اے اللہ جس دن آپ نے اعلان فرمایا تھا انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں دنیا میں ایک
اپنا قائم مقام خلیفہ بنانا چاہتا ہوں، یعنی آدم کو بنا رہا ہوں، آدم کی اولاد کو۔ تو انہیں فرشتوں نے تو کہا تھا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ، آدم اور آدم کی اولاد کو آپ بنا رہے ہیں۔ اے اللہ، یہ تو دنیا میں ایک دوسرے کے خون کو مارے، یہ دنیا کے اندر فساد مچائیں گے، آپ نے اپنا خلیفہ بنا رہے ہیں۔ اے اللہ، یہ تو اس دن بھی میرے مخالف تھے، انہی کے ہاتھ میں آپ نے قلم دے دیا، انہوں نے فائل تیار کر دی۔ یہ فائل سچی نہیں ہے، جھوٹی ہے۔ ایسے بھی فائل معلوم۔ اب قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن کہتا ہے اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون۔ ہم منہ پر مہر لگا دیں گے، بند کر دیں گے، ہم ہاتھ سے کہیں گے بول۔ جتنے گناہ دنیا میں ہاتھ سے کرائے تھے، قتل کرایا تھا، چوری کرائی تھی، کسی کی عزت و آبرو پر حملہ کرایا تھا، مارا تھا، ظلم کیا، یہ ہاتھ کہے گا اے اللہ ہم سے کرایا تھا، یہ جھوٹ بول رہا ہے، کتاب سچی ہے۔ زبان پر مہر ہے، کان سن رہا ہے، پھر اللہ زبان کو بول دے۔ تو قرآن کہتا ہے یہ پوچھے گا اپنے ہاتھ سے، پیر سے، لم شہدتم علینا، ارے بدنصیب پیٹ تجھی کو بھرنے کے لیے تو میں حرام حلال سے چھوڑ کر جہاں سے ملتا تھا کماتا تھا اور کھاتا تھا، تجھے بھرنے کے لیے، آج تو ہی میرا خراب گواہی دے رہا ہے۔ تو یہ پیٹ، ہاتھ، پیر کیا کہیں؟ قالوا انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء، جس اللہ نے ہر چیز کو زبان دے کر بلوایا، اسی اللہ نے ہم سے کہا کہ بول، ہم بولنے لگے۔ دنیا میں لڑائی ہے، میرے ہاتھ کو توڑ دیا، میرے پیر کو توڑ دیا، ارے اللہ کے بندے یہ ہاتھ پیر کچھ بھی ہمارے نہیں، یہ سوال تھا۔ اب قیامت کے دن اگر ہم برے راستے پر چلے، یہ ہاتھ ہمارے راستے کی تائید نہیں کرے گا، اللہ جو چاہے گا وہی۔ یہ آخرت، ساری دنیا آخرت سے غافل ہے۔ ہم اس ملک میں رہتے ہیں، کوئی ملک خالی نہیں ہے، نہ لوگ اپنی آخرت سے غافل ہیں، لیکن ہمارے آقا، ہمارے سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہمیں اللہ نے آپ کی امت میں پیدا کیا، ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہمیں ایمان عطا فرمائی، ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہم گواہی دیں کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا رسول اللہ۔ انہوں نے ہمیں خبردار کیا ہے آنے والے دن دنیا کے بعد آخرت کیا ہو، تو یہ ہے میں کوئی چیز اپنی طرف سے نہیں دے رہا، سب قرآن حدیث کے میرے بھائی۔ ہر آدمی اللہ نے اتنی نعمتوں سے نوازا ہے کہ ہم کو نعمتوں کا خیال نہیں کرتے، اور مجھے کو نہیں، ہر ایک کو نوازا، ہر آدمی کو راتوں دن
سمجھنا چاہیے کہ جو کر رہے ہیں اللہ دیکھ رہا ہے، جہاں سے کما رہے ہیں اللہ دیکھ رہا ہے، جہاں خرچ کر رہے ہیں اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ ہی نے دیا ہے۔ دنیا حساب کی جگہ نہیں، حساب کی جگہ اس دنیا کے بعد جو دوسری دنیا ہے موت کے بعد، وہاں حساب ہوگا۔ ہمیں اللہ کے بعد حساب دینا ہی ہے۔ وہی آدمی کامیاب ہے جو ہر وقت یہ خیال رکھتا ہے اپنے جیون میں، اپنی جوانی میں، اپنی کمائی میں، اپنے خرچ میں، کہ کل مجھے حساب دے گا، وہ کامیاب ہے۔ اور جو حساب سے قابل ہے وہ بالکل پتھر ہے، وہ ناکام۔ وہ خوش نصیب آدمی جس کا نامہ اعمال اللہ کل داہنے ہاتھ میں دیں گے، خوشی کے مارے دیوانہ ہو رہا ہوگا۔ قرآن کہتا ہے فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ، جو ملے گا اس سے ارے کیا دیکھ رہا ہے، دیکھ تو میری کتاب میں لکھا کیا ہے، مجھے ویسے تھوڑی مل گئی ہے، آؤ آؤ دیکھو تو میری کتاب میں لکھا کیا ہے۔ خوشی کے مارے پورا ہوا اور کیا کہے گا، انی ظننت انی ملاق حسابی، یہ میرے دائیں ہاتھ میں کیوں، میں ہر وقت سوتے جاگتے، کھاتے پیتے، کماتے خرچ کرتے، زبان سے بولتے، آنکھ سے دیکھتے، کان کو لگاتے، ہر وقت خیال کرتا تھا مجھے کل کو موت کے بعد حساب دینا ہے، تو کبھی بھولا نہیں۔ اسی کا صدقہ ہے کہ آج اللہ نے میری دائمی میری کتاب میرے دائیں ہاتھ میں میرے لیے جنت کا راستہ بالکل صاف ہے۔ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ، اور جس کا نامہ اعمال اس کے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، الحیات باللہ، اللہ حفاظت وَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ، ارے کتنا اچھا ہوتا یہ کتاب کہیں جل گئی ہوتی، چوہے کھا گئے ہوتے، مجھے کتاب دی ہی نہ جاتی، بولا کیا دی میں نے تو دنیا میں مجھے تو کبھی خیال بھی نہیں آیا حساب کتاب کیا چیز ہے۔ مولوی کہا کرتے تھے میں ایک پاگل ہے تو یہ پرانے وقت کے لوگ ہیں، میں نے تو کبھی مانا بھی نہیں حساب کتاب کے نہیں، آج کسی کا سب میرے بھائی ان حالات سے ہر آدمی کو بچنا، چاہے کوئی بادشاہ ہو، فقیر ہو، دولت مند ہو، ان حالات سے بچنا ہے۔ اور میدان محشر میں اللہ آواز لگائیں گے، بادشاہ دولت مند لمن الملک اليوم، بتاؤ آج بادشاہ کیجیے۔ دنیا میں تو بڑے بڑے بادشاہ آتے ہیں، آج بتاؤ یہاں میدان محشر میں کون ہے جس کی بادشاہ ہے۔ سارے دم بخود ہو کے کسی میں طاقت نہیں ہوگی کہ زبان کھولے، جب کوئی نہیں بولے گا اللہ خود بولے گا، للہ الواحد القہار، ایک اللہ کے وہی حاکم ہم سے حساب ہو۔ میرے بھائی ہر آدمی کو بہت خوش نصیب آدمی ہوگا
زندگی میں ہر وقت ہر کام کرتے ہوئے اپنے ذہن کے اندر سوچے کہ اللہ نہیں کرتا ہے اور خدا جانے کب موت آ جائے مجھے حساب نہیں کرتا. آج بھی اس کی قیمت وہ خوش نصیب ہے. اور وہ انسان جو بھلا بیٹھتا ہے کل کیا ہونا ہے اور کس طرح اللہ کے دربار کے اندر کا جواب دے گا، وہ انسان نادان ہے، بیوقوف ہے، اپنی آخرت کو برباد کرے گا. یہ وہی چیز ہے جس کو قرآن کے اندر فرمایا گیا ہے ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. تم سے ضرور بھی ضرور کل قیامت کے دن اللہ نے جو نعمتیں عطا فرمائی ہیں ان کا حساب ہوگا. اس حدیث کے اندر انہیں نعمتوں کو بیان کیا ہے. ایک ایک کن کا حساب ہوگا. یہ اسلام بتاتا ہے، اللہ بتاتا ہے، اللہ کا نبی بتاتا ہے. اللہ نے جس کو توفیق دے دی اور وہ دماغ حاضر رکھتا ہے خدا کی دی ہوئی نعمتوں کو یاد رکھتا ہے. ہر نعمت پر اللہ کا شکر ادا کرتا ہے. الحمدللہ اتنی عام چیز ہے. ہر نماز میں صبح سے شام تک 50 نمازیں پڑھو گے تو پہلی آیت قرآن الحمدللہ رب العالمین. اور اللہ سنتا ہے. یہ سورت ایسی سورت ہے ہر آیت کا جواب اللہ اپنے بندے کو دیتا ہے. بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین. اللہ کہتا ہے میرے بندے نے میرے حمد خوش ہوتا ہے. وہ کہتا ہے الرحمن الرحیم. اللہ بڑا رحم کرنے والا ہے. اللہ خوش ہوتا ہے، جواب دیتا ہے میرے بندے نے میری حمد میری تعریف. مالک یوم الدین. وہ اللہ میرا اللہ جو قیامت میں جہاں بدلہ ملے گا ہر آدمی کو اپنے کیے گا اس دن کا مالک ہے. اللہ کہتا ہے مجدنی عبدی. میرے بندے نے میری عظمت بیان کی. پھر بندہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین. اے اللہ ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں، آپ کے سوا کوئی ہمارا معبود نہیں. اے اللہ ہم ہر چیز آپ ہی سے مانگتے ہیں، آپ کے سوا کسی سے ہم مدد نہیں مانگتے. اللہ خوش ہو کر فرماتا ہے میرا بندہ جو مانگے گا میں اس کو وہ دوں گا. اگلا جملہ ہے اہدنا الصراط المستقیم. اے اللہ ہمیں صراط مستقیم کا راستہ دے دیجیے. پچھلے میں کہا تھا جو مانگے گا مانگ دیں گے. اگلا جملہ ہے اے اللہ میں آپ سے ہدایت مانگتا ہوں. کیا مطلب ہے؟ جو آپ کی رضا کا راستہ ہے مجھے انگلی میری پکڑ کر مجھے وہاں پہنچا دیجیے. کیا وہ راستہ بتا دیجیے. کون سا راستہ؟ صراط الذین انعمت علیہم. اپنے نبیوں کا راستہ. اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. ان چاروں کا جو راستہ ہے انبیاء کا، صدیقین کا، شہداء کا، صالحین کا، اے اللہ مجھے وہ راستہ دے دیجیے. میرے بھائی نماز پڑھنے والا بس
مسجد میں آئے اور یہ سمجھ کر آئے کہ اسی اللہ کا شکر ادا کرنے جا رہا ہوں جس نے مجھے زندگی دی ہے، اپنی نعمتوں سے نوازا ہے، کھانے کے لیے مجھے صحت تندرستی دی ہے، دیکھنے کے لیے، سوچنے کے لیے، بولنے کے لیے، سننے کے لیے، رات اور دن میری زندگی ہے، دن میرا چل رہا ہے۔ ہم تو کوئی بھی شکر نہیں کر رہے، مگر بغیر شکر ادا کیے اللہ راضی نہیں ہے۔ اگر دل لگا کر کے اللہ سے ہم الحمدللہ ہو سکتا ہے تو قیامت کے دن یہ آیت ہی ہماری گفتگو کو پانا ہے کہ میرا شکر تو ادا کرتا تو کرتا۔ میرے بھائی، اللہ نے ہمیں ایمان عطا فرمایا ہے، اس کا مطلب ہے کہ ہم ایک اللہ کو مانتے ہیں، اس میں کوئی بھی نہیں۔ اور دوسری چیز، ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں۔ یہ دو بنیادی چیزیں ہیں، بغیر اگر ان میں سے خدا نخواستہ ایک بھی نکل گیا تو ایمان نہیں۔ ہمیشہ مومن کو ہاتھ اٹھا کر کے دعا کرتے رہنا چاہیے، اے اللہ آپ نے ہمیں مومن ماں باپ کے گھر میں پیدا فرما دیا، اور ان ماں باپ کا ہمارے اوپر سب سے بڑا احسان ہے کہ ان کے بدولت ہمیں ایمان مل گیا۔ اے اللہ آخری سانس تک اس ایمان کی حفاظت۔ اسی ایمان کی وجہ سے ہماری آخرت آباد ہوگی اور ہماری کشتی پار رہے گی۔ اللہ ہماری دنیا کو بھی آباد فرمائے، اللہ ہماری آخرت کو بھی آباد فرمائے، ہمارے دل کے اندر یہ جذبہ پیدا کر دے کہ ہم ہر وقت اپنے اللہ کو یاد رکھیں، اس کی نعمتوں پر شکر ادا کریں اور اپنے اللہ سے اپنے ایمان کی حفاظت دعا کیا کریں۔ اللہ ہم سب کو حسن خاتمہ میں اچھی موت عطا فرمائے، اچھی زندگی بھی عطا فرمائے، اور میدان محشر میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت میں ایسا فرمائے اور اپنی جنت میں جگہ عطا فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه۔ Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Al Wahid channel.